بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست میں ایسا بھونچال آیا ہوا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری اور پھر رہائی، سیاستدان اس سے بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کی ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھا کریں اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ تو بات کر رہے تھے ہم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری۔ چیئرمین تحریک انصاف کو 9 مئی کو احاطہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب کی ٹیم نے گرفتار کیا رینجر کی مدد سے، اور پھر اگلے روز اس کا 8 دن کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ بلکہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو نیب ترامیم کی گئی تھی ان میں سب سے بڑا بینیفیشری عمران خان ہے۔ اور پھر اگلے دن جب سپریم کورٹ نے ایک درخواست پر نوٹس لیتے ہوئے عمران خان کو بذات خود سپریم کورٹ میں طلب کیا، اور جب عمران خان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد ایک مختصر فیصلے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی رہائی کا حکم دیا اور کہا کہ اسے غیر قانونی طریقہ سے گرفتار کیا گیا، اور بعد ازاں انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد ان کی دیگر مقدمات میں عمران خان کو ضمانت دے دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مقدمات عمران خان کے علم میں نہیں ہیں ان میں بھی ان کو ضمانت دی جاتی ہے۔ تو اس مرحلے میں عمران خان ایک فاتحانہ انداز میں زمان پارک پہنچے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو پورے ملک میں ایک ایسا جلاؤ گراؤ شروع ہوا، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ حساس علاقوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ مظاہرین نے بہت آگے بڑھ کر ایسی یادگاروں کو بھی نشانہ بنایا جو کہ پاکستان کی سلامتی کی علامت ہیں۔ تو اسی تناظر میں عمران خان وہ خوش قسمت سیاستدان ہیں جنہیں عدالتوں کی طرف سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ عمران خان بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں ہر سطح پر پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اس ملک میں کیا پہلے کئی لیڈر گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا مولانا مودودی گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا مولانا عبدالستار نیازی گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا مولانا مفتی محمود گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا مولانا شاہ احمد نورانی گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا خادم حسین رضوی گرفتار نہیں ہوا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو گرفتار نہیں ہوا؟ اسے تو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ کیا محترمہ بینظیر بھٹو گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا محترمہ نصرت بھٹو گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا آصف علی زرداری طویل اسیری کا شکار نہیں ہوئے؟ کیا میاں محمد نواز شریف گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا میاں محمد شہباز شریف گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا مریم نواز گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا شیخ رشید گرفتار نہیں ہوا؟ کیا خواجہ آصف گرفتار نہیں ہوا؟ کیا احسن اقبال گرفتار نہیں ہوا؟ کیا خواجہ سعد رفیق گرفتار نہیں ہوا؟ کیا مفتاح اسماعیل گرفتار نہیں ہوا؟ کیا خاقان عباسی گرفتار نہیں ہوا؟ کیا خورشید شاہ گرفتار نہیں ہوا؟ کیا فریال تارپل گرفتار نہیں ہوئی؟ کیا ولی خان گرفتار نہیں ہوا؟ کیا خان عبدالغفار خان گرفتار نہیں ہوا؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک طویل لائن ہے کہ سیاستدان گرفتار ہوتے رہے، رہائیاں بھی ہوتی رہیں، اور حتیٰ کہ انہیں سزائیں بھی دی جاتی رہیں، لیکن بعد ازاں وہ رہا بھی ہوئے۔ اور پاکستان میں کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا، اتنی بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کے قائدین کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس حد تک ریئیکشن کبھی نہیں آیا کہ حساس علاقوں تک توڑ پھوڑ ہو جائے۔ حساس علاقوں کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تحریک انصاف جو خود انصاف کی بات کرتی ہے، عمران خان کو اس بات پر غور کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف گو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے،
तो तमाम सियासतदानों को, इमरान खान समेत दीगर जितने भी सियासी कायदीन हैं, उन्हें अपनी सफ़ों में देखना होगा और चेक करना होगा क्या उनके कारकुनान की शक्ल में क्या कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मुल्क के लिए मसाइल पैदा करते हैं। जनाब इमरान खान साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आपको गौर करना होगा। आप पाकिस्तान की कुर्सी के लिए हमेशा अपने आप को फ्रंट लाइन पर समझते हैं, अपने आप को पाकिस्तान का हुक्मरान समझते हैं। क्या आप ऐसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे जिसमें तोड़ फोड़ भी हो, जलाओ घराव भी हो, और फिर आप इन कुर्सियों पर बरजमान होकर फिर पाकिस्तान को मसाइल हल करने की बात करें? तो खुदारा सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए सोचे, पाकिस्तान की नस्लों को ऐसा पैगाम ना दे। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि सियासतदान कुर्सी के लिए तो तड़पे लेकिन अपने कारकुनान को काबू में न रख सके। कोई सियासतदान ये नहीं कह सकता कि ये कारकुनान अपनी मर्जी के साथ किसी जगह पर मुजाहरे करते हैं या एहतजाज करते हैं। सियासतदानों को गौर करना होगा और आगे बढ़ना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के ये सियासतदान जो पाकिस्तान की कुर्सी के लिए तो तड़प रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए अपना किरदार अदा करने में बहुत पीछे हैं। इन्हें आगे आना होगा, पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालना होगा। जब ये आगे आएंगे तो ये कारकुनान भी इनकी लाइन पर चलेंगे, सब इनकी लाइन पर चलेंगे, तो पाकिस्तान की आवाम का भी फायदा होगा। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।